بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن بحر جاہز کی تحریر بعنوان نصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کچھ حصے کا درس کل ہو چکا تھا اور کچھ باقی رہ گیا تھا جس کا درس آج ہے۔ بل قد علم الناس کیف جمالها وقوامها وکیف نماؤها وبہاؤها۔ قوام کا معنی بنیاد، سہارا، اصل۔ نماءن کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، چمکنا، زیادہ ہونا۔ بہا کا معنی حسن و جمال، رونق۔ بلکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کیسی تھی ان کی خوبصورتی اور ان کی اصل، اور کیا عالم تھا ان کی رفعت اور رونق کا۔ وکیف سرورها ونجابتها۔ اس تحریر کا جو ماخذ ہے اس میں سرور کے بجائے سرو ہے۔ سرو کا معنی شرافت ہوتا ہے۔ سرا یسرو، سرون کا معنی شریف و معزز ہونا، سخی اور بامروت ہونا۔ یہاں پر سرو زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اور کیا عالم تھا ان کی خوشی اور شرافت کا۔ اور اگر سر ہو تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا، اور کیا عالم تھا ان کی سخاوت اور خاندانی شرافت کا۔ وکیف بیانها وجہارتها۔ بیان کا معنی فصاحت و بلاغت۔ جہر الصوت یجہر جہارتن کا معنی ہوتا ہے آواز کا بلند ہونا۔ اور کیسی تھی ان کی فصاحت و بلاغت اور بلندی آواز۔ وکیف تفکیرها وبداہتها۔ تفکیر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا۔ بداہت کا معنی برجستگی۔ اور کیا حال تھا ان کے غور و خوض اور ان کی برجستگی کا۔ فالعرب کالبدن وقریش روحها۔ تو عرب بدن کی مانند ہیں اور قریش ان کی روح ہیں۔ وبنو ہاشم سرها ولبها وموضع غایت الدین والدنیا منها۔ سر کا معنی اصل، راز۔ یہاں مراد فؤاد ہے، یعنی دل، کیونکہ وہ تمام اعضاء جسمانی میں اصل ہے۔ لب کا معنی عقل، جمال، باب۔ اور بنو ہاشم ان کے دل اور عقل کی طرح ہیں، اور دین و دنیا کی غایت کی جگہ انہی سے ہے، دین و دنیا کی غایت کا مقام انہی سے ہے۔ وہاشم ملح الارض وزینت الدنیا۔ یہاں بنو چھوٹا ہوا ہے کیونکہ جو اصل ہے، جو ماخذ ہے اس کا، اس میں بنو ہاشم ہے، یعنی وہ بنو ہاشم ملح الارض وزینت الدنیا۔ ملح کا معنی ہوتا ہے حسن۔ ملحا یملح ملاحتن و ملحن کا معنی ہوتا ہے حسین و جمیل ہونا، صفت ملیح آتی ہے۔ اور بنو ہاشم روئے زمین کا حسن اور دنیا کی زینت ہیں۔ ورحل عالم والسنام الاضخم والکاہل الاعظم۔ رحل قوم کا معنی ہوتا ہے سید القوم، سردار۔ سنام کا معنی ہوتا ہے لوگوں میں معزز، سر برآوردہ۔ کاہل کا معنی ہوتا ہے سہارا، مددگار۔ اور عالم کے سردار، نہایت معزز اور عظیم ترین سہارا ہیں۔ ولباب کل جوہر کریم وسر کل عنصر شریف۔
لباب کا معنی خالص، ہر چیز کی خالص حصے کو لباب کہا جاتا ہے، اور وہ ہر عمدہ جوہر کے خالص حصہ اور ہر شریف عنصر کی اصل ہیں۔ والتینۃ البیضاء والمغرس المبارک، تینہ کا معنی جبلت فطرت، مغرس کا معنی اصل معنی تو اس کا ہوتا ہے پودا لگانے کی جگہ، اور اصل معنی اصل بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے زکی فلان زکی المغرس، یعنی کریم الاصل۔ اور وہ صاف ستھری فطرت والے اور بابرکت اصل ہیں۔ والنصاب الوثیق ومعدن الفہم وینبوع العلم، نصاب کا معنی مرجع اصل، وثیق بمعنی مستحکم مضبوط، معدن جمع معادن سرچشمہ منبع، ینبوع کا معنی چشمہ جمع ینابیع، اور مستحکم مرجع منبع فہم و فراست اور چشمہ علم و معرفت ہیں۔ والسیف الحسام فی العزم مع الانات والحزم والصفح عن الجرم والقصد بعد المعرفہ والصفح بعد المقدرہ۔ السیف الحسام کا معنی ہوتا ہے تیز تلوار، کاٹنے والی تلوار، یعنی شمشیر برراں۔ انات کا معنی صبر و تحمل، حزم کا معنی احتیاط، صفحہ صفحان کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، مقدرہ مقدرہ دونوں آتا ہے وہ قدرت کے معنی میں، اور وہ عزم میں شمشیر برراں ہیں، ساتھ ہی ساتھ صبر و تحمل احتیاط والے، جرم کو درگزر کرنے، معرفت کے بعد قصد و ارادہ کرنے والے، اور قدرت کے بعد معاف کرنے والے ہیں۔ وہم الانف المقدم والسنام الاکرم، اور وہ نہایت معزز ہیں اور وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑے عزت دار ہیں، اور نہایت شریف سردار۔ وکالماء الذی لا ينجسہ شیء وکالشمس التي لا تخفى بكل مکان وکالذهب لا يعرف بالنقصان۔ نجسہ ینجسو کا معنی ہوتا ہے ناپاک کرنا، خفیہ اخفا سمیہ سے ہے، نجم کا معنی ستارہ جمع نجوم، عیر کی جمع ایران، عیر کا معنی قافلہ۔ والبارد للظمآن، بارد یہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے، یعنی الماء البارد۔ ظمآن کا معنی پیاسا جمع ظماء، اور اس پانی کی طرح ہیں جسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اور اس سورج کی مانند ہیں جو ہر جگہ نہیں چھپتا، اور سونے کی طرح ہیں جو کم ہونے گھٹنے میں معروف نہیں، اور ستارے کی مانند ہیں قافلوں کے لیے، جیسے قافلوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے ستاروں کے ذریعے، ایسے ہی ان سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اور سرد پانی ٹھنڈے پانی کی طرح ہیں پیاسے کے لیے۔ ومنہم الثقلان والاطیبان والسبتان والشہیدان
اسد اللہ وذو الجناحین وذو قرنیہا وسید الوادی وساق الحجیج وحلیم البطحاء. اس میں حلم البطحاء ہے لیکن کتابت کی غلطی ہے، حلیم البطحاء لفظ ہے. والبحر والحبر. ثقلین سے مراد کتاب اللہ اور اہل بیت ہیں یا کتاب اللہ اور سنت ہیں. اطیبان سے مراد طیب و طاہر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. سبتین سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. شہیدان سے مراد ذوالقرنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس میں ذوالقرنیہا میں جو ہا ضمیر ہے لوٹ رہی ہے امت کی طرف، اے ذوالقرنی الامہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرن کا معنی ہوتا ہے سینگ، کنارہ. قرن الانسان کا معنی ہوتا ہے انسان کے سر کا کنارہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر 2 ضرب لگے تھے 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو غزوہ خندق کے موقع پر اور دوسری مرتبہ ابن ملجم نے ضرب لگائی تھی. تو اس وجہ سے ذوالقرنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. سید الوادی سے مراد عبد المطلب ہیں. اور ساقی الحجیج، حجیج یہ حاج کی جمع ہے، ساقی کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا. اس سے مراد عباس بن عبد المطلب ہیں. اور حلیم البطحاء یہ ابو طالب کا لقب ہے. ان کے اور بھی القاب ہیں اس کے علاوہ بھی، جیسے کہ شیخ الابطح، سید البطحاء، رئیس مکہ، شیخ قریش، اور انہی القاب میں سے حلیم البطحاء بھی ہے. بطحاء کشادہ وادی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، اور بطحاء سے مراد مکہ ہے. بحر اور حبر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. کثرت علم کی وجہ سے انہیں بحر کہا جاتا ہے اور حبر. اور انہی میں سے ثقلین ہیں یعنی کتاب اللہ اور سنت، اور اطیبین ہیں یعنی طیب و طاہر، اور سبتین، شہیدین، شیر خدا، ذوالجناحین، ذوالقرنین، سید الوادی، اور حاجیوں کو پانی پلانے والے حلیم بطحاء، اور بحر اور حبر بھی ہیں. والانصار انصارہم، اور انصار تو انہی کے انصار ہیں. والمہاجرون من ہاجر الیہم او معہم، اور مہاجر وہ ہیں جنہوں ان کی طرف ہجرت کی یا ان کے ساتھ. والصدیق من صدقہم، اور صدیق وہ ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی. والفاروق من فرق بین الحق والباطل فیہم، اور فاروق وہ ہیں جنہوں نے حق و باطل کے درمیان ان میں خط امتیاز کھینچا، تفریق کی. والحواری حواریہم، حواری کا معنی ہوتا ہے مخلص، مددگار، ناصر، اور حواری انہی کے حواری ہیں. اس سے مراد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وذو الشہادتین، اور 2 گواہیوں والے. اس سے مراد حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اکیلے ان کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہوتی تھی. لأنہ شہید لہم،
کیونکہ انہوں نے ان کے حق میں گواہی دی، ولا خیر الا لہم او فیہم او معہم او یضاف الیہم، اور کوئی خیر نہیں مگر انہی کے واسطے یا انہی میں یا ان کے ساتھ یا ان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ، اور ایسا وہ کیوں نہ ہوتے۔ وَمِنْهُمْ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِمَامُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَنَجِيبُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جبکہ انہی میں سے رب العالمین کے رسول اور اولین و آخرین کے امام، افضل ترین رسول، اشرف رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ الذی لم یتم لنبی نبوۃ الا بعد التصدیق به والبشارۃ بمجیئہ الذی عم برسالتہ ما بین الخافقین، جن کی شان یہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی مگر ان کی تصدیق اور ان کی آمد کی بشارت کے بعد۔ الذی عم برسالتہ ما بین الخافقین وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خافقان سے مراد مشرق و مغرب ہے، اور خافقان تو مشرق و مغرب کو کہا جاتا ہے، لیکن مراد پوری دنیا ہے، جن کی رسالت پوری دنیا کو عام ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، جن کے دین کو لائے ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دینوں پر غالب فرمایا، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔